یعنی نکاح کو وظیفے سے کوئی کم قرار نہیں دیا گیا، بلکہ ایک مقام پر اللہ کے رسول علیہ السلام فرماتے ہیں رات کو بیوی کے حق کی ادائیگی کے لیے جگنے والا، جو رات کو اس نیت سے جگے کہ وہ بیوی کا حق ادا کرے۔ شادی کا موقع ہے اور بہت اوپن بہت ساری چیزیں نہیں کہی جا سکتی، حیا کے پردے میں حدیث کی ترجمانی کی جا رہی ہے، آپ سمجھ سکتے ہیں۔ جو نہیں سمجھتے وہ علماء کی طرف توجہ کریں، ان سے رجوع کریں کہ اس کا کیا مطلب ہے۔ آقا علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں رات کو بیوی کے حق کی ادائیگی کے لیے جگنے والا شب قدر میں عبادت کرنے کا ثواب پاتا ہے۔ جو بندہ شب قدر میں عبادت کرے، شب قدر میں عبادت کرنے والے کو جو ثواب دیا جاتا ہے، بیوی کے ساتھ رات گزارنے والے کو مصطفیٰ جان رحمت کے فرمان کے مطابق اللہ وہی ثواب عطا فرماتا ہے۔ اب اگر اس حدیث کو سامنے رکھیں اور پھر اگر اپنے الفاظ میں یہ کہنا چاہیں کہ جو ہر رات اپنی بیوی کے ساتھ رات گزارتا ہے، گویا کہ قدرت نے اس کی ہر رات کو شب قدر کا درجہ عطا کر دیا۔ اوروں کے لیے شب قدر سال میں ایک بار آ رہی ہے، لیکن اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والتسلیم قربان جائیں، وہ تو نہایت سستا سودا بیچ رہے ہیں جنت کا، ہم مفلس کیا مول چکائیں، اپنا ہاتھ ہی خالی ہے۔ اللہ کے رسول علیہ السلام نے کتنا کرم فرما دیا کہ فرمایا بیوی کے ساتھ رات کو جگنے والا اس کی حق کی ادائیگی کے لیے شب قدر میں عبادت کا سا ثواب پاتا ہے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دیوانوں، لیکن یہ عنوان میرا نہیں، آج عنوان یہ ہے کہ نکاح کرنے کا اصل مقصد کیا ہے اور نکاح کرنے کے حوالے سے اسلامی تصورات کیا ہے۔ اس لیے کہ نوجوان شادیاں تو کر رہے ہیں، نکاح تو ہو رہا ہے، نکاح کثرت سے بھی ہو رہا ہے۔ مسلمانوں کے یہاں نکاح کا الحمدللہ ایک بہترین سلسلہ ہے، بہترین تصور ہے۔ 98% لوگ ماشاءاللہ نکاح کے قائل بھی ہیں، نکاح کی طرف مائل بھی ہیں، لیکن کوتاہی جہاں ہو رہی ہے آج اس پر ہم نے خیال کرنا ہے، آج اس پر ہم نے گفتگو کرنا ہے۔ اور بالخصوص میں خواتین و حضرات دونوں کی مکمل توجہ چاہتا ہوں وسیم باپو کی شادی کے موقع پر، تاکہ ہم اپنی ازدواجی زندگی کے حوالے سے تھوڑا سا غور کریں۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دیوانوں، نکاح صرف جنس کی تسکین کا نام نہیں، نکاح صرف خواہشات کی تکمیل کا نام نہیں، نکاح صرف معاذ اللہ ایک دوسرے کو استعمال کرنے کا نام نہیں، بلکہ نکاح ایک دوسرے کے دل میں اترنے کا نام ہے، احساسات اور جذبات میں ڈوب جانے کا نام ہے، ایک اٹوٹ رشتہ ایک دوسرے کے ساتھ قائم کرنے کا نام ہے۔ اللہ رب العزت قرآن مقدس میں ارشاد فرماتا ہے بیوی کے ساتھ ہمارا سلوک کیسا ہونا چاہیے۔ ارشاد ہوتا ہے وعاشرہن بالمعروف، ان کے ساتھ اچھا سلوک کرو، ان کے ساتھ اچھی زندگی گزارو۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دیوانوں، آج ہم نکاح کی تقریب میں آئے ہیں اور نکاح کے حوالے سے اللہ اکبر گفتگو سن بھی رہے ہیں، لیکن ہم سب اپنے آپ میں ڈوب کر سوچیں ہماری بیویوں کے ساتھ ہمارا انداز زندگی کیا ہے، ہماری بیویوں کے ساتھ ہمارا تعلق کیا ہے۔ آپ نے ماں باپ کے متعلق تو سن رکھا ہے اور بہت سارے لوگ اس پہ عمل بھی کرتے ہیں۔ آقا ارشاد فرماتے ہیں جو اپنے ماں باپ کا دل دکھائے، ماں باپ کی حق تلفی کرے، اللہ پاک اس کی کوئی نیکی قبول نہیں فرمائے گا۔ لیکن آئیے ایک حدیث اس اعتبار سے بھی سنیں، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، اس حدیث کو فقی ابو اللیث سمرقندی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی کتاب میں لکھتے ہیں، وہ نوجوان جو عورتوں کو پیر کی جوتی تصور کرتے ہیں، وہ نوجوان جو بیویوں کو صرف جنس کی تسکین کا سامان تصور کرتے ہیں، وہ نوجوان جو اپنی بیویوں کو صرف استعمال کرنا جانتے ہیں، اور اللہ اکبر ان سے وہ تعلق نہیں رہتا جو قلبی تعلق ہے، جو دل کا تعلق ہے۔ تھوڑے تھوڑے معاملات ہوئے، ہاتھ اٹھا کر کے مار دیا، اس کی پٹائی کر دی، طلاق کی دھمکیاں دے دی۔ یاد رکھنا اللہ کے بندو، میرے آقا مصطفیٰ کریم
सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि जिसने अल्लाह अकबर अपनी बीवी को अजियत पहुंचाई, जबान से उसको तकलीफ पहुंचाई, उसको मारा पीटा, उसकी हक तलफी की, अगर वो पहाड़ों जैसी नेकियां लेकर आएगा तो अल्लाह ना उसका कोई फर्ज कबूल करेगा ना उसका नफल कबूल करेगा। आप मुझे बताएं, अल्लाह अकबर माह रमजान के रोजे रखने के बाद अपने आप को जन्नती तस्वुर करने वालों, चेहरों पे दाढ़ियां सजाकर अपने आप को दीनदार तस्वुर करने वालों, मस्जिदों में नमाजें पढ़कर अपने आप को नेक और परहेजगार तस्वुर करने वालों, अल्लाह के हबीब सादिक और मसदूक फरमा रहे हैं, न तुम्हारा नफल कबूल है न तुम्हारा फर्ज कबूल है, इसलिए कि तुम अपनी औरतों को अजियत पहुंचाते हो, अपनी औरतों को तकलीफ पहुंचाते हो। अल्लाह अकबर। आइए, अल्लाह अकबर। आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम औरतों को कितना बुलंद करते हैं, उनके हुकूक की अदायगी के लिए कैसी बात फरमाते हैं। बहुत सारे लोग कहते हैं हजरत क्या करें, मुंह बहुत चलाती है, हजरत क्या करें, सुनती नहीं है। उनको भी अल्लाह के रसूल ने फरमाया, लेकिन हमें फरमाया अगर किसी की बीवी बदअखलाक हो, किस्मत की बात, तकदीर की बात, किसी बहुत नेक मुत्तकी और परहेजगार को भी बदअखलाक बीवी मिल सकती है, जबान दराज मिल सकती है, हो सकता है, किस्मत की बात। सबको अगर नेक बीबियां मिलने लगे तो फिर दुनिया दुनिया क्यों रह जाए। दुनिया कहते ही उसे हैं जहां हर मन की मुराद पूरी नहीं होती। दुनिया की तारीफ अगर की जाए तो यहां किसी की भी मन की मुराद मुकम्मल पूरी नहीं हुई। 10 मांगा 8 मिला, 9 मिला, 6 मिला, 5 मिला, इसलिए कि ये जन्नत नहीं है। ये जन्नत की खुसूसियत है, जो तमन्ना करोगे वो मिलेगा। दुनिया है, यहां हर चीज नहीं मिलती। किसी की भी बात करें, नेक से नेक इंसान भी दुनिया से गया तो कुछ ना कुछ तमन्ना लेकर के गया, कुछ ना कुछ आरजू लेकर के गया। और कभी कभी बदअखलाक बीवियों का मिल जाना भी किसी के लिए रहमत साबित होता है। इसलिए कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, जिसने अपनी बीवी की बदअखलाकी पे सब्र किया, अल्लाह उसे सब्र अय्यूब का सवाब अता फरमाता है। सब्र अय्यूब किसे कहते हैं? हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम का सब्र किसे कहते हैं? कायनात के अंदर सब्र अय्यूब कितना मशहूर है, अगर उस पर गुफ्तगू हो तो एक नया उन्वान निकलता है, लेकिन उस पर कोई गुफ्तगू नहीं करता। अंदाजा फरमाए, लेकिन अल्लाह पाक उसे सब्र अय्यूब का सवाब, जो बीवी की अजियतों पे तकलीफ पे सब्र करे, सब्र अय्यूब का सवाब उसे अता किया जाता है। कहां नबी का सब्र, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने उनके सब्र के बारे में फरमाया, नेमल अब्द, वो हमारा कितना अच्छा बंदा। अल्लाह अकबर। जितनी तकलीफ आई, जितनी मुसीबत आई, जितनी बलाएं आई, हजरत अय्यूब ने कभी शिकवा तक नहीं किया, शिकायत तक नहीं किया। सब्र अय्यूब क्या है? बच्चे अल्लाह अकबर दीवारों के नीचे दब के मर गए। हजरत अय्यूब को किसी ने कहा, अय्यूब तुम्हारे सब बच्चे मर गए। एक ही लम्हे में सब बच्चों का मर जाना, पहाड़ भी हिल जाता है। अपने ऊपर आई हुई मुसीबत को इंसान बर्दाश्त कर लेता है, लेकिन बच्चों के पैर में कांटा चुभे इंसान बर्दाश्त नहीं कर पाता। अगर बच्चा तेजी से बाइक लेकर के भाग जाए तो जब तक वो घर लौट नहीं जाता, अच्छे से अच्छे इंसान का दिल में दिल नहीं रहता। अल्लाह अकबर। सोच मुंतशिर हो जाती है, जहन मुंतशिर हो जाता है। लेकिन हजरत अय्यूब के पास जब आने वाला ये खबर लेकर आता है, अय्यूब तुम्हारे सारे बच्चे दब करके मर गए हैं। हजरत अय्यूब कहते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है। अज़मत देखें, सब्र अय्यूब किसे कहते हैं? कहते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। अय्यूब इस पर भी अल्हम्दुलिल्लाह। इरशाद फरमाते, मेरा है ही कुछ नहीं, औलाद तो अल्लाह की अमानत है, दिया तो भी अल्हम्दुलिल्लाह, लिया तो भी अल्हम्दुलिल्लाह। ये सब्र अय्यूब है। इस सब्र अय्यूब का तसव्वुर कौन कर सकता है? फिलहाल फिर उसके बाद मवेशी मर गए, घर उजड़ गया, सब कुछ खत्म हो गया, हत्ता के जिस्म में आबले पड़ गए।
جسم میں آبلے پڑ گئے، پورے جسم میں اللہ رب العزت نے بیماری ڈالی، اچھے سے اچھے دوست بھی ساتھ چھوڑ گئے۔ حضرت ایوب غار میں تشریف لے گئے، اور جب غار میں گئے تو نہ کھانا نہ پانی، کوئی چیز نہیں۔ حضرت ایوب نے اس طرح سے زندگی گزاری۔ ایک دن ایسا ہوا کہ حضرت ایوب مکمل صبر کا پیکر بنے تھے، بلکہ اگر میں اپنے ذوق کے مطابق کہوں کہ ایوب علیہ السلام کے صبر کو دیکھ کر حیرت بھی حیرت میں مبتلا تھی، حیرت بھی حیرت میں ڈوب گئی ہوگی۔ کوئی ایسا بھی صبر کر سکتا ہے؟ لیکن حضرت ایوب کی بیماری نے جب آپ کے دل پہ حملہ کیا اور آپ کی زبان پہ حملہ کیا تو حضرت ایوب کی چیخ نکل گئی، ایوب علیہ السلام کی چیخ نکل گئی۔ حضرت ایوب تھے بڑے خوبصورت، بہت مالدار تھے، اولاد بھی بہت تھی، تو حضرت ایوب کی چیخ نکلی تو اللہ نے فرمایا میرے ایوب کیا میری شکایت کر رہے ہو؟ صبر ایوب دیکھ، میرے ایوب کیا میری شکایت کر رہے ہو؟ عرض کرتے نہیں مولا، تیری شکایت نہیں کر رہا ہوں، بلکہ یہ بیماری نے پورے جسم پہ حملہ کیا، میں نے تو صبر ہی کیا۔ تو کہا پھر اب یہ بیماری زبان پر آ رہی ہے، بیماری دل پہ چڑھ رہی ہے، تو چیخ نکل رہی۔ کہا کیوں چیخ نکلتی؟ جب پورا جسم قربان کیا تو زبان اور دل کیوں بچانا چاہتے ہو؟ عرض کرتے مولا وہ بھی اپنے لیے نہیں، وہ بھی تو تیرے لیے، اس لیے کہ زبان سلامت رہے گی تو زبان سے تیرا ذکر کروں گا، اور دل سلامت رہے گا تو دل میں تیری یاد باقی رہے گی۔ سب کچھ قربان کرنا ہے لیکن دل اور زبان کی حفاظت چاہتا ہوں۔ اس بیماری کو کہہ دے کہ جو کچھ کھانا ہے کھا لے، لیکن ایوب کی زبان اور دل باقی رہے، تاکہ زبان پر تیرا ذکر رہے، دل میں تیری یاد رہے۔ اللہ کو یہ ادا اتنی پسند آئی، ارشاد ہوتا ہے ایوب پھر اپنا پیر زمین پر مارو، اور پیر زمین پر مارا تو پانی کا چشمہ جاری ہو گیا، اس میں غسل کیا، تو غسل کرنے کے بعد اللہ رب العزت نے اسی غسل سے آپ کو شفا عطا فرمائی، اور پھر پہلے سے زیادہ حسن دیا، پہلے سے زیادہ جمال عطا کیا، اور جو بچے دب کر مر چکے تھے ایک لمحے کے اندر اللہ نے پھر وہی بچے لوٹا دیے، مویشی لوٹا دیے، اور بچے بھی مل گئے۔ اللہ پاک فرماتا ہے وہ بچے تو دیے ہی دیے، پھر بعد میں جب اللہ اکبر ایوب گھر لوٹے ہیں تو اس میں اللہ نے اور مزید بچے آپ کو عطا فرمائے، اور پھر فرمایا نعم العبد، وہ میرا کتنا اچھا بندہ ہے جسے ایوب کہتے ہیں، اور حضرت ایوب علیہ السلام کے صبر کی تعریف کی گئی۔ اللہ اکبر، کہاں وہ برسوں کا صبر، کہاں وہ مصیبتوں پر صبر، کہاں وہ استقامت کا پہاڑ، مگر مصطفیٰ جان رحمت اتنی چھوٹی بات پر کتنی بڑی بشارت دیتے ہیں، اگر بیویوں کی بدخلقی پر صبر کرو گے اللہ تمہیں صبر ایوب کا ثواب عطا فرمائے۔ اگر نوجوان یہ سوچ لے کہ میں نے اپنے غصے پہ کنٹرول کرنا ہے، اس لیے کہ آج کل ہمارے سماج میں طلاق کی باتیں بھی زیادہ ہو رہی ہیں۔ میں نے کئی محفلوں میں کہا کہ مرد کبھی طلاق نہیں دیتے بلا وجہ، جو طلاق دیتے ہیں وہ مرد نہیں بلکہ نامرد ہیں، بلا وجہ طلاق دی۔ لوگوں کو حیرت ہوتی یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ میں نے کہا کیوں طلاق دیتے؟ تو کہا وہ اہل نہیں تھی۔ وہ اہل نہیں تھی، اگر آپ اہل تھے تو نا اہل کو اہل بنانا یہی تو باصلاحیت لوگوں کا کام ہے۔ اچھوں کے ساتھ نباہ تو سب کر لیتے ہیں، بروں کے ساتھ نباہ کرنے والے بہت بڑے لوگ ہوتے ہیں۔ حضرت سیدنا ابراہیم خلیل اللہ نے ایک بار اللہ کی بارگاہ میں شکایت کی کہ مولا سارا ایسی ہے، حضرت سارا اللہ اکبر، نبیوں کی ماں، نبی کی بیوی، ابراہیم خلیل اللہ کی بیوی، اور بنی اسرائیل کے تمام انبیاء کی ماں، اس لیے کہ حضرت سارا سے اسحاق علیہ السلام پیدا ہوئے، اور اسحاق علیہ السلام سے حضرت یعقوب پیدا ہوئے، اور حضرت یعقوب سے سارے انبیاء بنی اسرائیل پیدا ہوئے حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک، یعنی جتنے انبیاء حضرت سارا کی نسل میں پیدا ہوئے،
اتنے انبیاء کسی عورت کی نسل میں پیدا نہیں ہوئے. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ان کی شکایت کی، حضرت سارہ کی، کہ مولا سارہ ایسا جو بھی کہا میں اس کی تشریح نہیں کرتا، اس لیے کہ نبی کی بیوی انبیاء کی ماں ہے، لیکن عورت ہے جی، عورت ہے. تو یہ روایت جہاں سے میں پڑھ رہا ہوں اس کو بھی فقیہ ابو لیث سمرقندی نے قرۃ العیون کے اندر لکھا ہے جی، کہ اللہ کی حضرت خلیل اللہ کس سے شکایت کرتے. اس سے یہ بھی پتا چلا کہ بیوی کی شکایت غیر اللہ سے نہ کیا کرو. ہائے ہائے، دیکھ رہے ہیں آپ، اگر اللہ نہ کرے بیوی کے اندر کوئی عیب ہو تو غیر اللہ سے شکایت نہ کیا کرو. اب وہ تو خلیل تھے، انہوں نے اللہ سے شکایت کری، لیکن اللہ نے جواب کیا دیا؟ واہ، اللہ نے فرمایا اے میرے خلیل، میں نے عورت کو بنایا ہی ٹیڑھی پسلی سے ہے. اوہ، جب میں نے ٹیڑھا بنایا ہے تو کوئی سیدھا کیسے کر سکتا ہے؟ اللہ اللہ، آپ غور فرمائیں، اس سے عورتیں اپنی بے عزتی تصور نہ کریں. یہ ان کی معراج ہے جی، کہ اللہ پاک ان کی تخلیق کی طرف اشارہ فرما رہا ہے. اور کس خوبی کے میرے اللہ کا کلام، پھر میرے اللہ کا کلام. اللہ، ارے جب اس کے محبوب کے کلام کی شان یہ ہے کہ وہ سخن ہے جس میں سخن نہ ہو، وہ بیان ہے جس کا بیان نہیں، تو پھر اللہ اکبر. اللہ کے کلام کی شان کیا ہے؟ اللہ نے فرمایا خلیل میں نے عورت کو ٹیڑھی پسلی سے بنایا. اب جب وہ ٹیڑھی میں نے بنایا تو پھر اس کو سیدھا مت کرنا، جو سیدھا کرے گا وہ توڑ دے گا، اور توڑنے کا مطلب طلاق دینا ہے. تو اس کو سیدھا کرنے کی، جس کو خدا نے ٹیڑھی پسلی سے بنایا ہے اس کو کوئی سیدھا نہیں کر سکتا. اب یہاں پر لوگ بیٹھ کر کے باتیں کرتے ہیں، دیکھو عورتوں کو اسلام ٹیڑھی کہتا ہے. یہ تو سوچ کہ ٹیڑھی کہاں کی کہتا ہے. اللہ اکبر. اللہ فرماتے ہیں میں نے ٹیڑھی پسلی سے بنایا، عورتوں کو پیر کی خاک سے نہیں بنایا، عورتوں کو سر کے بال سے نہیں بنایا، عورتوں کو بدن کے میل سے نہیں بنایا، عورتوں کو گوشت پوشت سے نہیں بنایا، عورتوں کو آنکھ کے آنسوؤں سے نہیں بنایا. عورتوں کو فرمایا کہ ٹیڑھی پسلی سے بنایا، اور پسلی بھی ہر معاملے میں دایا پسند کیا، لیکن عورت کو بنایا تو بائیں طرف کی پسلی سے بنایا. اور بائیں طرف کی پسلی سے کیوں بنایا؟ اس لیے کہ بائیں طرف دل ہے، اور دل کے قریب کی پسلی سے بنایا. اور مردوں کو پیغام دیا عورت نہ سر پہ رکھنے کی چیز ہے نہ پیر میں پہننے کی چیز ہے، دل کی قریب کی پسلی سے پیدا کی گئی ہے، دل میں رکھنے کی چیز ہے. ان کی دل جوئی کرو، ان کے ساتھ اچھا سلوک کرو. اللہ اکبر. عورتوں کے ساتھ حسن سلوک کرنا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بذات خود کتنا اچھا سلوک کرتے. فرماتے اگر کسی کامل ایمان والے کو دیکھنا ہے، اب معیار دیکھیں، ہم جلسے بہت سنتے ہیں لیکن میں سمجھتا ہوں جلسوں میں تو ہم بہت شریف ہوتے ہیں، علماء کے سامنے پیروں کے سامنے ہاتھ باندھ کے کھڑے ہوتے ہیں، لیکن گھر کے اندر باضابطہ طور پر ماں بہن کی گالیاں عورتوں کو دی جاتی ہے، گندی گندی گالیاں دی جاتی، مارا پیٹا جاتا ہے. یہ اپنا مذہب نہیں سکھاتا. وہ حدیث پوری کر دوں پھر آگے بڑھوں. تو آپ نے سوچا کہ بھئی عورتوں پہ ان کے بد اخلاقی اور ظلم پہ صبر کرے تو صبر ایوب کا ثواب ملتا ہے. اگر شوہر ظالم ہو تو عورتیں گھر سے بھاگا نہ کرے، جلدی سے طلاق کا مطالبہ نہ کرے، جلدی سے گھبرائے نہیں. مردوں کو تو یہ کہا، عورتوں کے معاملے میں ڈبل بات کہی گئی. ارشاد فرمایا اگر بیوی ظالم بد اور بد اخلاق شوہر کے ظلم پہ صبر کرے. دیکھو صبر کسے کہتے ہیں پہلے یہ سمجھیں. ساری دنیا میں ڈھنڈورا پیٹے کہ میرا شوہر ایسا بدماش اور یہ اور وہ، اور پھر اس باپ دھمکی دے کے کیس کر دیں گے اور جیل کی سلاخوں کے پیچھے ڈال دیں گے اور ایسا کر دیں گے ویسا کر دیں گے، پھر گھر آ کے کہ میں تو صبر کرتی ہوں اپنے شوہر کی تکلیف. یہ صبر نہیں ہے. صبر کا مطلب یہ ہے کہ کسی کو خبر بھی نہ ہو کہ تم پر کیا بیت رہی ہے. شوہر بھی صبر کا مطلب ہوتا ہے رک جانا. جی، صبر کا مطلب ہوتا ہے رک جانا. کسی چیز سے رکنے کو صبر کہتے ہیں.
جب کوئی مرتا ہے تو ہم کہتے ہیں صبر کرو، مطلب کیا؟ یعنی آپ رک جاؤ، اللہ کی حد کو نہ توڑو، رونے سے رکو، نوحہ سے رکو، آہو بکا سے رکو، رکنے کا نام صبر ہے۔ اسی لیے روزے کو بھی صبر کہتے ہیں، کیونکہ روزے میں انسان رکتا ہے کھانے سے، پینے سے اور وظیفہ زوجیت سے رکتا ہے، اسی کو روزہ کہتے ہیں۔ تو اگر شوہر بد اخلاق مل گیا اور اس پر کوئی عورت صبر کرے تو آقا علیہ السلام نے پھر وہاں تو ایک مقدس مرد کا نام لیا، حالانکہ ان کی کوئی مثال نہیں، نبی اور غیر نبی میں کوئی تقابل نہیں ہے، لیکن یہاں اب انداز بدل گیا۔ آقا ارشاد فرماتے ہیں اگر عورت صبر کرے شوہر کی بدخلقی پر تو اللہ اسے حضرت مریم اور حضرت آسیہ کے صبر کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ اب یہاں دو عورتوں کا تذکرہ فرمایا، حضرت مریم کا، نبی کی ماں ہے، اور حضرت آسیہ یہ فرعون کی بیوی ہے، اور یہ وہ مقدس خاتون ہے جس کا ذکر اللہ نے قرآن میں فرمایا ہے۔ اور ان کا صبر کیا تھا؟ حضرت آسیہ کا صبر کیا تھا؟ اب یہاں ایک بات سنیں، فرعون جیسا شوہر اور آسیہ جیسی بیوی، مطلب جہنمی کے گھر میں جنتی۔ اللہ کا انتخاب دیکھیں، قدرت کا انتخاب دیکھیں۔ یعنی اگر اس دور کا سب سے بدترین کوئی مرد تھا وہ فرعون تھا، اور اس دور کی سب سے بہترین کوئی بیوی تھی تو وہ حضرت آسیہ تھی۔ آخر آسیہ کو فرعون کے گھر میں، بھئی اللہ تو جوڑے اللہ بناتا ہے، تو فرعون کے گھر میں آسیہ کو کیوں پہنچا دیا؟ اس کی حکمت ہے، اس کی وجہ یہ ہے، بہت سی حکمتوں میں سے ایک حکمت یہ ہے کہ چونکہ فرعون کے گھر میں اپنے محبوب پیغمبر حضرت موسیٰ کی پرورش کرنی تھی، تو موسیٰ کو پہنچانے سے پہلے حضرت موسیٰ کے لیے مومنہ گود کا انتظام حضرت آسیہ کی شکل میں کر دیا گیا۔ اور یہ بھی آپ سن لیں کہ جس دن سے حضرت آسیہ فرعون کے گھر گئی، اللہ نے فرعون سے مردانہ طاقت کو چھین لیا تاکہ حضرت آسیہ رضی اللہ تبارک و تعالی عنہا کے قریب فرعون نہ جا سکے۔ اور بعض صوفیاء نے یہ بیان فرمایا چونکہ حضرت آسیہ جنت میں مصطفیٰ جان رحمت کے نکاح میں آنے والی تھی، اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرعون کے ہاتھوں سے فرعون کے گھر میں پہنچنے کے بعد بھی ان کی یوں حفاظت فرمائی۔ یہ وہ مقدس خاتون ہے حضرت سیدہ آسیہ۔ تو فرعون نے سب کو کہا میں خدا ہوں، میں خدا ہوں، میں، سب نے اس کو جس نے ماننا تھا خدا مان لیا۔ آسیہ نے نہیں مانا، کہا میں تجھے خدا نہیں مانوں۔ اچھا چھپایا بھی نہیں بلکہ بتایا میں تجھے خدا نہیں مانوں۔ فرعون روزانہ حضرت آسیہ کو اپنے سپاہیوں کے ذریعے سے بلواتا اور کہتا مجھے سجدہ کرو۔ آپ کہتے میں تجھے سجدہ نہیں کروں گی، تو جانتے کیا کرتا؟ دیوار سے حضرت آسیہ کو لگا دیا جاتا۔ سمجھانے کے لیے بتا رہا ہوں جو روایتوں میں آیا ہے تاکہ آپ اس کو سمجھ سکیں، اور خواتین اگر دیکھ رہی ہیں تو ذرا تصور کریں کہ صبر آسیہ کیا ہے، حضرت سیدہ آسیہ کا صبر کیا ہے۔ دیوار سے لگا دیتا، ہاتھوں کے اندر کھوٹی ٹھوکی جاتی، کھوٹی سمجھتے کیل، کھوٹی ٹھوکی جاتی ہاتھوں میں، پیروں میں، پنجوں میں، اور دھوپ میں حضرت آسیہ کو کھڑا کر کے کہا جاتا بول اب خدا مانتی ہے کہ نہیں؟ حضرت آسیہ کہتی نہیں، میرا خدا تو وہی ہے جو موسیٰ کا رب ہے۔ اس طرح تکلیف دی جاتی، اذیت دی جاتی، سب سے اپنے آپ کو خدا منوایا مگر خود کی بیوی سے خدا نہ منوا سکا، اور حضرت آسیہ کے سر میں اس طرح سے ایک دن کھوٹی ڈالی گئی، پیٹ میں کھوٹی ڈالی گئی، اسی حالت میں سیدہ آسیہ کی شہادت ہو گئی۔ آقا فرماتے ہیں کدھر یہ محنت، کہاں یہ کھوٹیاں، کہاں یہ سر میں کھوٹیاں ٹھکوانا، کہاں یہ سینے میں کھوٹیاں ٹھکوانا، کہاں پیٹ میں کھوٹیاں ٹھکوانا، اور کہاں شوہر کی اذیت پہ صبر کرنا۔ آقا فرماتے ہیں جو بیوی اپنے شوہر کی بدخلقی پہ صبر کرے اللہ اسے حضرت مریم
اور حضرت آسیہ کے صبر کا ثواب عطا فرمائے۔ سبحان اللہ۔ غور کریں، اس لیے آج کل عورتیں بھی بہت اجلت سے، کیونکہ وہ یہ بھی سمجھ لیں آج کل ہم جو ازدواجی زندگی گزار رہے ہیں وہ سیریل سے ہم حاصل کرتے ہیں، بلکہ دکھ ہے، ہمیں تکلیف ہے کہ آج کل ازدواجی زندگی گزارنے کا طریقہ فلموں سے سیکھا جا رہا ہے، گندی ویب سائٹ سے سیکھا جا رہا ہے، ننگی فلموں سے سیکھا جا رہا ہے، بلکہ بزرگوں کے تقدس کا خیال ہے، ورنہ میری عادت ہے جیسا بیمار ویسی دوا، لیکن اس تقدس کا خیال ہے آج کل کے لڑکے اور لڑکیوں کا تو حال یہ ہو گیا، سنت کیا ہے، شریعت کیا ہے، صرف ایجاب و قبول کی حد تک ہے، باقی راتوں کو گزارتے ہیں تو جو فلم میں دیکھا اس کو پریکٹیکل کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ یہ داستان 50 مرتبہ کانوں سے ٹکرائی، طلاق تک کی نوبت آئی، اور اس کے بعد گھر کی زندگی اجڑ گئی، گھر جہنم کدا بن گیا، گھر کے اندر آگ لگ گئی، گھر اجڑ گئے، شادی کو ہفتے 15 دن نہیں ہوئے، ہاتھ کی مہندی نہیں چھوٹی، اور اس کے بعد جو وہ طلاق تک کی نوبت آ گئی۔ ہم اسی لیے تھے، درندہ بننا چاہتے ہیں لوگ، شیطان کا ننگا ناچ بننا چاہتے ہیں لوگ۔ اللہ اکبر، اسلام کا حال تو یہ ہے، اسلام یہ تعلیم دیتا ہے۔ اللہ اکبر، ارشاد فرمایا گیا یہ عورتیں بغیر منہ کے، بغیر ایک گونگی گائے کی طرح تمہارے قبضے میں دے دی گئی ہے، ایک اللہ اکبر ملکیت کے اعتبار سے تمہارے قبضے میں دے دی گئی ہے، اب تم اس کا مس یوز کرو گے، اپنی ساری طاقتیں اس پر آزمانے کی کوشش کرو گے، گندی فلموں میں دیکھ کر۔ گندی فلمیں گھنٹے 4 گھنٹے کی ہے، ہماری زندگیاں گھنٹے 4 گھنٹے کی نہیں ہے۔ اللہ اکبر، بیوی پر طاقت آزمائی کرنے کی بجائے اللہ اکبر یہ سوچو کہ وہ ایک انسان ہے، صنف نازک ہے، اس کے سکھ دکھ کے خیال کا حکم ہے، اس کی بیماریوں کے خیال کا حکم ہے، اللہ اکبر اس کی طبیعت کے خیال کا حکم ہے۔ اس لیے سیریل، فلمیں، ویب سائٹ دیکھ کر جو زندگی گزارتے ہیں وہ بہت دن تک کے صحت مند نہیں رہ پاتے، بہت دن تک طاقتور نہیں رہ پاتے، بہت دن تک بیوی کو پیار دینے کے قابل نہیں رہ پاتے، خود بھی بیمار پڑتے ہیں، خود بھی مریض بن جاتے ہیں، خود بھی برباد ہوتے ہیں، بیوی کو بھی تباہ اور برباد کر دیتے ہیں۔ اگر گھر کو جہنم کدے کی بجائے جنت نشان دیکھنا چاہتے ہو تو ویب سائٹ کی فلموں کے مطابق زندگی نہ گزارو، سیریلوں کے مطابق زندگی نہ گزارو۔ اگر زندگی گزارنا ہے تو مصطفیٰ جان رحمت کی سیرت دیکھو، اللہ کے رسول علیہ السلام کی زندگی دیکھو، وہاں کیا خوبصورتی ہے، کیا حسن ہے۔ یوں تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پوری زندگی ہی معجزہ ہے، لیکن جب ہم حضور کے گھریلو زندگی کو دیکھتے ہیں طبیعت اش اش کر اٹھتی ہے۔ آقا علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں اگر کسی کو چاہیے کہ کامل ایمان والا بندہ دیکھے، کامل مومن، ہمارے یہاں کامل مومن کیا ہے؟ جس کے سر پہ ٹوپی خوبصورت ہوگی، امامے کے پیچ خوبصورت ہوں گے، لباس کی چال ڈھال خوبصورت ہوگی، ہاتھ میں تسبیح خوبصورت ہوگی۔ تسبیحاں اتنی مہنگی ہو گئی، کل تک کے تسبیحاں نہیں تھی، انگلیوں پہ پڑھنے والے تھے، لیکن وہ اللہ والے تھے۔ آج ہزاروں کی تسبیحاں خوبصورت ہاتھ میں، لیکن دل اللہ والا نہ ہوا۔ جگر مراد آبادی نے بہت اچھی بات کہی تھی، کہتے ہیں میں محو تسبیح ہی تو سب ہے مگر ادراک کہاں، محو تسبیح ہی تو سب ہے مگر ادراک کہاں، زندگی خود ہی عبادت ہے مگر ہوش نہیں۔ تسبیح پکڑنے والوں، ہم تسبیح کے منکر نہیں، ہم نے بھی بزرگوں سے تسبیح حاصل کی ہے، ہمارے ہاتھ میں بھی کبھی کبھار تسبیح رہتی ہے، لیکن اس تسبیح سے زیادہ قیمتی زندگی کو عبادت کے سانچے میں ڈھالنا ہے، اور وہ کیا ہے؟ فرمایا کامل مومن کو، کامل ایمان والے کو دیکھنا ہے تو اس کو دیکھو جو اپنی بیوی کے ساتھ سب سے اچھا سلوک کرتا ہے۔ سبحان اللہ۔ اچھا سلوک، بیوی کے ساتھ اچھے سلوک کا مطلب کیا؟ اس کی وضاحت بھی دوسری حدیث میں کی گئی، فرمایا جیسا تم کھاؤ ویسا اپنی بیوی کو کھلاؤ، جیسا تم کھاؤ۔ اب یہاں میں تبصرہ کرنے لگوں تو 1 گھنٹے کا وقت ناکافی ہو، لیکن میں بات ضرور کہوں گا، تھوڑا سا ٹائم جائے گا، لیکن معذرت چاہتا ہوں۔ آپ تو روزانہ چائنیز ہوٹلوں پہ اڑا رہے ہو،
اور گھر میں دال روٹی بیوی کو کھلا رہے ہو، دوستوں کے ساتھ مرغیاں اڑاتے ہو، دوستوں کے ساتھ ٹھیک ہے، اگر دوستوں کے ساتھ ہوٹلوں میں مرغیاں اڑا رہے ہو تو پھر گھر میں بھی مرغی ہونی چاہیے، خود تو بریانیاں کھاؤ، خود تو یہ کرو وہ کرو، یہ ہنسنے کی بات نہیں ہے، یہ اسلامی ازدواجی زندگی ہے۔ اور اگر اپنی بیوی کا اعتماد حاصل کرنا ہے، پیار دے۔ میرے بھائی، بیوی صرف پیار چاہتی ہے، کچھ نہیں چاہتی، ایک شوہر سے صرف پیار چاہتی، صرف پیار چاہتی بس، اور کچھ نہیں چاہتی۔ لیکن کیا کیا جائے، لوگ پیار بھی نہیں دے سکتے۔ جو اپنی بیوی کو پیار نہ دے سکے وہ ظالم کسی کو پیار نہیں دے سکتا۔ اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا، عورت کے ساتھ اچھا سلوک صرف شریف لوگ کرتے ہیں، جو بیوی کا احترام نہ جانے، آقا فرماتے وہ کمینہ ہے، کمینہ۔ اللہ کے رسول نے اپنی زبان سے اس شخص کو کمینہ فرمایا ہے۔ اگر حدیث پاک میں یہ الفاظ نہ آتے تو کبھی ہمت نہ تھی یہ بات کہنے کی۔ حضور جس کو کمینہ کہیں، اس کو پھر اس کی کمینگی کے اندر کس کو شک ہو سکتا ہے؟ ذرا ڈوبو اپنی زندگی میں، جو خود کھاؤ اپنی بیوی کو کھلاؤ، جس قیمت کے کپڑے تم پہنو اس